نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 8th کلاس کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے فرسٹ ٹرم کا، جو کہ باب صوم سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیا گیا ہے، اور ہمارا پہلا چیپٹر ہے خلق عظیم۔ آج ہم اس کی مکمل پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل مشق بھی کریں گے۔ آپ اپنے بک کا پیج نمبر 15 اوپن کر لیں۔ باب صوم سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الأحزاب کی 21ویں آیت۔ ترجمہ ہے اس کا، تمہارے لیے، لقد کانا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، یعنی گارنٹی بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ نقش قدم یعنی ان کی ذات میں جو خوبیاں تھیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگلی چند اسباق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے خلق عظیم، یعنی آپ کا جو ہے بلند اخلاق۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 جو ہے یہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی جو آپ کی خوبی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ عفو و درگزر، یعنی آپ جو ہے دوسروں کو معاف فرما دیتے ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر آپ کے رعب و دبدبے سے جو ہے اس کی تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے رعب و دبدبے سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑتی ہے۔ اب آپ جو ہے اسے تلوار اٹھا کر قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کوئی سزا نہیں دی اور صدق دل سے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن آ کر وہ بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔
لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ، بس رحمت کے سبب سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے، لِنْتَ لَهُمْ، تم ان کے لیے ہوئے نرم دل، یعنی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے، کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ نہ آتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 159 جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، یعنی اللہ کی رحمت کے سبب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مزاج کے اکھڑ ہوتے، سخت ہوتے، غصے کے ہوتے، تو یہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی کہ جس نے جو ہے عفو و درگزر سے کام لیا، ورنہ ہم عام انسان تو ذرا سا بھی جو ہے کسی کو کوئی ہمیں تکلیف جب پہنچاتا ہے تو ہم جو ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، بلکہ اس سے دگنا جو ہے وہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جانوروں پر شفقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کی رحمت و شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا، شور مچانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے، اسے بے چین کیا ہے؟ اس پر صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا، یعنی بوجھ لادنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، یعنی اگر تم زمین پر رہنے والے انسانوں، چرند پرند جانوروں پر رحم کرتے ہو تو آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحمت فرمائے گا۔ بچوں سے پیار۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ ایک بدو اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، بولا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس میں ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کے خلق عظیم کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے عفو و درگزر، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر شفقت اور پھر بچوں سے پیار کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے کس قدر جو ہے وہ ہر بات پہ، ہر قدم پر جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کی باتوں کو اپناتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز ہے ہماری کوسچن نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ یہ آپ کو PDF فارم میں سینڈ کر دیے جائیں گے، اس کے کوسچن کے آنسرز۔ یہ سب آپ کے شارٹ کوسچن ہیں۔ سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ترجمہ ہم نے سب سے پہلے پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، وہی آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا کوئی واقعہ بیان کرے۔ اس میں ہم نے 3-4 واقعات پڑھے، تو ان میں سے جو ہے میں نے آپ کو PDF فارم میں جو ہے وہ جو سینڈ کروں گی اس میں ایک واقعہ جو تحریر کر دیا۔ آپ نے سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ پورا ایک ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا۔ من لا یرحم لا یرحم کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ کو ریٹن فارم میں جو ہے وہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اب خالی جگہ آپ میرے ساتھ ساتھ پر کر لیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دوسرا ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ چوتھا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پانچواں ہے، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس میں سے
چند ایک کوشچن یہ جو ہیں چند ایک آپ کی فل ان دی بلینکس کوشچن کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، شارٹ کوشچن کی صورت میں، اور آپ کو MCQ فارم میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ فل ان دی بلینکس جو ہے اور کوشچن آنسر آپ نے سب کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنی نیٹ کاپیز کا کام اپنا ساتھ ساتھ مکمل کیجئے اور اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک پیٹرن کی صورت میں وہ پیج بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کام لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سیکنڈ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اپنا نمبرنگ کرنی ہے آپ نے کاپیز پر، اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے اوپر نام لکھنا ہے، پھر آپ نے اپنے لیسن وائز جو ہے وہ ٹاپک وائز جو ہے لیکچر وائز آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ ایک پیٹرن دکھاتی ہوں، اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اپنا کاپی ورک کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کاپی کا پیج ہے، فار ایگزامپل آپ نے نمبرنگ کرنی ہے، مارجنلائز ڈرا کرنی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے۔ وہ آپ کوئی سی جس ڈیٹ کو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کو لیکچر جا رہا ہے اس ڈیٹ کا آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سینٹر میں گھر کا کام لکھنا ہے، پھر نیچے چیپٹر کا نام اور جو بھی باب سے آپ کا کام لیا گیا، اس کے بعد کوسچن خوبصورتی سے لکھ کے پھر آنسرز اس کے لکھنے ہیں، اسی طرح ڈے کو مینشن کرنا ہے اور اپنے کام کو جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور خود کا بھی آپ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔